کشف و کرامات کو کسی بھی انسان کے ولی اللہ ہونے کی کسوٹی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے مانگنے کا انداز وہ نہیں ہوتا جس طرح مانگنی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مانگیں اور وہ رب نہ دے جو بنا مانگے ہی سب کچھ دے رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے جو اپنے نافرمان کو بھی سب دے رہا ہے وہ ہمیں نہ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس رب العزت کے ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ ہمیں بس یقین کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے جیسے رابعہ بصری کا تھا، جیسے دہکتی آگ میں کھودنے والے ابراہیم کا تھا، جیسے دریا پار کرنے کا یقین موسیٰ کا تھا، جیسے کنویں میں یوسف کو تھا۔ یقین جب اس حد تک ہوگا پھر دعائیں قبول بھی ہوں گی اور معجزات بھی ہوں گے۔ وہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ کیوں نہیں دے گا؟ ہم مانگنا تو سیکھیں، اس پر یقین تو کرے، پھر دیکھیے کیسے ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اپنے پروردگار کو پکارو گے تب تک وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ کر آؤ گے اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اپنے مشکل وقت میں دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے ابو اسحاق، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم ایک عرصہ سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے دل 10 وجوہات کی بنا پر مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ 10 وجوہات یہ ہے اور انہوں نے یہ 10 وجوہات بھی بیان فرمائی۔ نمبر 1، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اس کی سنت چھوڑ دیتے ہو۔ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے لیکن پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ جنت برحق ہے لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ دوزخ برحق ہے لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہو لیکن اپنے عیب بھول چکے ہو۔ تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اے میرے رب، جب تو نے خیر کے تمام کاموں کو جاری رکھنا ہے اور کسی نہ کسی سے کام لینے ہیں تو ہمیں ہی ان کاموں کے لیے منتخب فرما لے۔ ہم حاضر ہیں، تو خیر کے تمام دروازے ہم پر کھول دے۔ ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہر نعمت سے سرفراز فرما۔ میرے سوال اور اللہ کا جواب۔ میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی؟ جواب ملا، نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا بہت گنہگار ہوں۔ مجھے جواب ملا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔
میں نے کہا میں بہت اکیلا ہوں۔ جواب ملا بے شک ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں۔ مجھے جواب ملا بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا کوئی مجھے یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرواؤں گا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کی راستے سے گزرنا پڑے گا، کہ مسکراؤ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ جب اس کا بندہ اپنی ضد انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پر بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کی رحمت کی صورت میں اس کے بندے پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے، اس کا رحم بڑی سے بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے، اس کا رحم بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اس کا رحم بڑی سے بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی وہ ہم جیسے گنہگار کو بھی بہت زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، اور تب وہ یہ نہیں کہتا کہ تم تو گنہگار ہو میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ سناؤ اپنی کہانی میں سنوں گا، ایک ایک حرف ایک ایک التجا کا اجر دوں گا۔ اور ہم جیسے گنہگار تو اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے، اور ہمارے لیے تو یہی کافی ہوتا ہے۔ وہ رب جس کے بارے میں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی دعا فوراً قبول نہیں فرماتا، وہ وہی رب ہے جو آپ کو آپ کے گناہوں پہ بھی فوراً سزا نہیں دیتا۔ دونوں اس کے رحم کی صورتیں ہیں، کتنی آسانی سے آپ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں جو آپ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کی کون سی دعا جلدی قبول نہیں کی، یہ تو آپ کو یاد رہتا ہے، مگر یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ کے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے آپ کو پکڑنے میں جلدی نہیں کی۔ شکر کی کتنی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دعاؤں کا سلسلہ یہ ہے، جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو وہ ہوگی، وہ ضرور پوری ہوگی۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو اور ابھی مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے جو مانگو خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کے عطا کرے گا۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو بے خبر پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ آپ کے پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھن گیا تھا، اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائی کی گئی تھی، اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کے ہدایت دکھائی، اور آپ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہو۔ اور اب آپ کیا مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ یہ بھی اللہ سے نا امیدی کی ایک صورت ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رحم کا یقین چھوڑ دینا حرام ہے؟ یہ حرام ہے کہ آپ اللہ کے رحم سے مایوس ہو جائیں۔ یہ حرام ہے کہ آپ مشکل وقت میں یہ توکل چھوڑ دیں کہ آپ کا رب آپ کو اس مشکل گھڑی سے باہر نکال لائے گا۔ یہ حرام ہے
کہ گناہ ہو جانے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کا رب آپ کی مخلص توبہ پر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اسی لیے آپ نے اپنے رب کے بارے میں کبھی بھی ایسا گمان نہیں رکھنا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اس کا رحم کائنات کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ جی ہاں، آپ کو بھی اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ آج کی دعا یہ ہے، آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔ دعائیں ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔